عبد الملک بن مروان مسلمانوں کا حکمران ہے، امیر المؤمنین ہے، وقت کا بادشاہ ہے، حرمین شریفین کے سفر پہ گیا، عمرہ کی تیاری کر کے مکہ مکرمہ میں پہنچا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ طواف کرتے کرتے قریب ایک نوجوان کے چہرے پہ نظر پڑی، نورانی چہرہ ہے، خوبصورت وجیح چہرہ ہے، لیکن جس وقت ان کے لباس پر نظر پڑی تو سادہ لباس، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کو اس کا لباس دیکھ کر ایک دم جھٹکا لگا۔ کسی سے پوچھا، بھئی یہ نوجوان کون ہے؟ چہرے سے تو بڑا نورانی چہرہ ہے، انتہائی خوبصورت وجیح انسان ہے، لیکن جب میں ان کے لباس کو دیکھتا ہوں تو بوسیدہ لباس ہے، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے، یہ نوجوان ہے کون؟ کہنے والے نے کہا، یہ سالم بن عبداللہ ہے، یہ حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پوتا ہے۔ ایک دم خلیفہ عبد الملک بن مروان کو دھچکا لگا، پریشان ہو گئے، کہا یار اس نوجوان کو تو ذرا میرے پاس لے آؤ۔ ادھر خلیفہ عبد الملک بن مروان کا طواف ختم ہوا، ایک طرف جا کر بیٹھ گئے، حضرت سالم کو بھی بلایا گیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ آ کر خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سامنے بیٹھ گئے تو یہاں عبد الملک بن مروان کہتا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سالم ہے۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کہا میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اچھا، آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہوں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کہنے لگا، میں فاروق اعظم کا بڑا مداح ہوں، ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان کا دور اقتدار، دور خلافت بڑا تاریخی دور ہے۔ اب میں آیا ہوں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے میں مسلمانوں کا حکمران ہوں، میں امیر المؤمنین ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کی خدمت کر کے میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہوگی۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ حکم فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ آپ سوال کیجئے، میں آپ کے سوال کو پورا کروں گا، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی خدمت کرنا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، اے خلیفہ وقت، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کروں تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کروں، اللہ کو چھوڑ کر میں اللہ کی مخلوق سے سوال کروں، مجھے یہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ خاموش ہو گیا خلیفہ عبد الملک بن مروان، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اب حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ سے باہر نکلے تو اسی وقت خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے غلام کو بھیجا، کہا یہ بیت اللہ سے باہر آ گئے ہیں، اب ان کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ غلام گیا، جا کر حضرت سالم بن عبداللہ سے کہتا ہے امیر المؤمنین آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ وہاں پہنچے، خلیفہ عبد الملک بن مروان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ وقت نے کہنے لگا، اے سالم دیکھو، پہلے آپ بیت اللہ میں تھے، میں نے درخواست کی تھی کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ مجھ سے سوال کرنا چاہیں تو میں آپ کی دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ شرم محسوس ہوتی ہے اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اللہ کے علاوہ میں کسی اور سے سوال کروں۔ اب تو آپ بیت اللہ سے باہر آ گئے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی میں خدمت کر سکوں، تو اب فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ میری کون سی ضرورت پوری کریں گے؟ دنیاوی ضرورت کا سوال کروں یا اخروی ضرورت کا سوال کروں؟ تو اس وقت خلیفہ عبد الملک بن مروان کہنے لگا، دیکھیے میرے بس کے اندر تو دنیاوی ضرورت پوری کرنا ہے، اخروی ضرورت تو میں پوری کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے بندے، ساری دنیا کا مالک اور خالق اللہ رب العزت ہے، میں نے کبھی اللہ رب العزت سے دنیا نہیں مانگی تو میں آپ سے دنیا کیسے مانگ سکتا ہوں؟ جس وقت اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی، ایک دم جھٹکا لگا،
کہنے لگا اے سالم یہ آپ نہیں بول رہے بلکہ آپ کا خون بول رہا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کر کے خلیفہ وقت کو ایک دم جھنجھوڑا، بادشاہ وقت کو ایک دم جھنجھوڑا کہ دنیا کے پیچھے مت لگو، دنیا کو کچھ نہ سمجھو، دنیا بیکار چیز ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا کے پیچھے دوڑو گے دنیا کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتی، دنیا سے بھاگو گے دنیا تمہارا پیچھا کرے گی۔ تو گرامی قدر سامعین، حضرت سالم بن عبداللہ کی یہی کیفیت، ان کے والد حضرت عبداللہ کی یہی کیفیت، ان کے دادا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی کیفیت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران ہیں، سادہ لباس پہنا ہوا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں تو اپنے سر کے نیچے کچی اینٹ رکھ کر سرہانہ بنا کے سوئے ہوئے ہیں۔ دنیا سے محبت کرو گے تو ذلیل و رسوا ہوگے، اسی لیے یہ عہد کرو دنیا سے محبت نہیں کرنی، اس گھر کے لیے میں اور آپ تیاری کریں جو ہمیشگی کا گھر ہے، اور وہ گھر ایسا کہ اس گھر سے آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، دنیا سے محبت، دنیا کی چیزوں سے محبت۔ ایک آدمی کی اگر ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی کی فکر میں لگا ہوا ہے، اگر اس کی ایک کوٹھی ہے تو دوسری کوٹھی کی فکر میں لگا ہوا ہے، پڑوسی کا مکان اچھا ہے تو اپنا مکان گرا کے پڑوسی سے اچھا مکان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے یہ سوچا یہ مکان میں میں اور آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ گاڑی میرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی، دنیا کی یہ چیزیں میرے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گی، آج ہیں کل یہ چیزیں میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوں گی۔ جب میں اس دنیا کے سے جاؤں گا تو اکیلا قبر میں جاؤں گا، کوٹھیاں بھی یہاں رہ جائیں گی، گاڑیاں بھی یہاں رہ جائیں گی، پلاٹ بھی یہاں رہ جائیں گے، پیسہ بھی یہاں رہ جائے گا، اکیلا اپنے اعمال کے ساتھ اس دنیا سے قبر میں جائیں گے، اور قبر کے اندر صرف اور صرف اعمال ہی کام آئیں گے۔ دنیا کے اندر نیک اعمال کیے تو قبر کے اندر وہ کام آئیں گے، اگر نیک اعمال نہیں کیے، آخرت کی تیاری نہیں کی تو پھر وہاں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے، دنیا کی محبت کو چھوڑو، آخرت کی محبت کے بارے میں سوچو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دنیا کی محبت سے دور رکھے، قبر اور آخرت کی محبت اللہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر ڈال دے۔ جو کچھ کہا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق